رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارے پورے ہندوستان کے اندر ایک بیماری، ایک وبا جس کا نام کورونا وائرس ہے، اور پورے ہندوستان کے اندر بیماری پھیل چکی ہے، جس بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ لوگ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرما، ہمیں اس بیماری سے چھٹکارا عطا فرما۔ اس کے باوجود بھی یہ بیماری نہیں جا رہی ہے۔ تو آج حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر یہ کرونا وائرس کی بیماری ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو سنیں، اور اگر میں صحیح کہتا ہوں تو آپ میری بات پر اتفاق کرنا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کرونا وائرس کی بیماری ختم نہیں ہونے کی وجہ یہی ہے، اگر اس وجہ کو ہم سدھار لیں، اگر اس ریزن کو ہم صحیح کر لیں تو یہ بیماری ہمارے ہندوستان سے بہت جلد ختم ہو جائے گی اور دوبارہ کبھی یہ بیماری نہیں آئے گی۔ دیکھیں، حدیث قدسی ہے، آپ حدیث کو سماعت کریں۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ فرمان خدا کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ میرے لفظوں پر غور کرنا آپ لوگ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت بلاؤں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ اس وقت ایک بندہ مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے گا، پروردگار تو ان بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے ہم سب کو چھٹکارا عطا فرما دے، تو ہم سب کو نجات عطا فرما دے۔ جب بندہ مومن یہ دعا کرے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے بندہ مومن، اے میرے پیارے بندے، اگر تو دعا کرنا چاہتا ہے تو تو اپنے لیے دعا کر، میں تیری دعا تیرے حق میں تو قبول کروں گا، مگر میں تیری دعا تمام کے حق میں قبول نہیں کروں گا۔ آپ حدیث پاک کو ذرا سمجھیں، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے گا، اے بندہ مومن، میں تیری دعا تیرے حق میں تو قبول کروں گا، مگر میں تیری دعا تمام کے حق میں قبول نہیں کروں گا۔ اس وقت وہ بندہ مومن عرض کرے گا، پروردگار آخر تو میری دعا تمام کے حق میں قبول کیوں نہیں کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیونکہ میں سب سے ناراض ہو چکا ہوں، میں سب سے ناراض ہو چکا ہوں۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ آج مساجد کے ائمہ دعا کر رہے ہیں، مدارس کے مدرس دعا کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء دعا کر رہے ہیں، پروردگار یہ موتیں اب ہم سے دیکھی نہیں جاتی، تو اس بیماری سے ہمیں نجات عطا فرما دے، ان بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے تو ہمیں نجات عطا فرما دے۔ بڑے بڑے علماء دعا کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی یہ بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ کسی ایک کے دعا کرنے سے یہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی۔ جب تک سارے لوگ مل کر دعا نہیں کریں گے، تب تک یہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں یہ بیماری ختم ہو جائے اور ہمیں اس بیماری سے نجات مل جائے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ سارے لوگ مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار ہم گناہگار ہیں، ہم سے گناہ ہو چکے ہیں، مگر آج ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ مولا تو اس بیماری سے ہم کو نجات عطا فرما دے۔ قسم پیدا کرنے والے پروردگار کی میرا ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، یہ بیماری ایک دن کے اندر ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا مولا ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ پروردگار اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے،
پروردگار اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، پروردگار اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتے کہ اگر پروردگار اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، پھر اس نے ہمیں بلاؤں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کیوں کر دیا؟ تو اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ ایک ماں جتنی اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اس سے 70 کروڑ درجہ زیادہ رب اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ میرا رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں، جو تم پر پریشانیاں آتی ہیں، وہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اگر آج ہم بلاؤں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں مبتلا ہیں تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت نہیں کرتا ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ ہماری کرتوتوں کی یہ وجہ ہے۔ ہم نے جھوٹ بولا، اس کی یہ وجہ ہے، ہم نے غیبت کی، ہم نے چغلخوری کی، ہم نے نماز کو ترک کیا، ہم نے روزہ چھوڑا، ہم نے ماں باپ کی نافرمانی کی، ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا، تو اس کی سزا ہمیں یہ مل رہی ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہمیں اس بیماری سے نجات مل جائے تو اپنے روٹے ہوئے رب کو راضی کر لو، اپنے مولا کو راضی کر لو۔ اگر آج سب لوگ اپنے رب کو راضی کر لیں گے تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا، وہ تو خود چاہتا ہے کہ میرے بندو تم مجھ سے مانگو تو کیا مانگتے ہو۔ وہ تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ بار بار اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے میرے بندے مانگ تو مجھ سے کیا مانگتا ہے، میں تجھے ضرور عطا فرماؤں گا۔ اگر تو دولت مانگے گا میں تجھے دولت عطا فرماؤں گا، اگر تو شہرت مانگے گا میں تجھے شہرت عطا فرماؤں گا، اگر تو عزت مانگے گا میں تجھے عزت عطا فرماؤں گا، اگر تو مرتبہ مانگے گا میں تجھے مرتبہ عطا فرماؤں گا، اگر تو رتبہ مانگے گا میں تجھے رتبہ عطا فرماؤں گا، مگر شرط کیا ہے کہ پہلے تو مؤمن کامل بن جا۔ اگر آج ہم مؤمن کامل بن گئے اور آپ نے اپنے رب کو راضی کر لیا، خدا کی قسم یہ بیماری کیا چیز ہے، تمام بیماریوں سے آپ کو نجات مل جائے گی، اور آپ جو مانگو گے اللہ رب العزت وہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں یہ نہیں لکھا ہے، اگر آج ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو شکوہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جائے، ہم تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہے، ہمیں یہ نہیں مل سکتا، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو اس قابل تو کر لو کہ جو تم اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر دے۔ صبح سے لے کر شام تک اپنے مولا کی نافرمانی کرتے ہو، صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بول کر، غیبت کر کر، چغلخوری کر کر، ماں باپ کی نافرمانی کر کر، نماز کو ترک کر کر، روزے کو چھوڑ کر، رمضان کی بے ادبی کر کر، علماء کی گستاخی کر کر اپنے مولا کو ناراض کرتے ہو، اس کے بعد میں یہ کہتے ہو کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے ہو اور دعائیں قبول ہونے کی التجا لگا رہے ہو۔ تمہاری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ تم نے اپنے مولا کو ناراض کر دیا ہے۔ اگر آج بھی چاہتے ہو کہ ہمیں تمام بیماریوں سے نجات مل جائے اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں تو سب سے پہلے یہ کام کر لو، مسجد میں جاؤ، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اس کے بعد میں اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، مولا ہم سے بہت ساری غلطی ہو چکی ہیں، مگر مولا تو رحیم ہے، اب تو رحم فرما، مولا تو کریم ہے، تو کرم فرما۔
مولا تو غفار ہے، بخشنے والا ہے، مولا تو ہم کو بخش دے، مولا تو رزاق ہے، تو رزق دینے والا ہے، تو ہم کو رزق دے، مولا تو ہمیں معاف فرما دے۔ میرا ایمان ہے ہمارا پروردگار ہمیں معاف فرما دے گا اور ہمیں اس کرونا جیسی بیماری سے نجات عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد میں ہم جو چاہیں گے ہمارا مولا ہمیں عطا فرما دے گا۔ تمہارا رب تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے لوگوں، اپنے مولا کو ناراض مت کرو، اپنے رب کو راضی کر لو۔ اس کے بعد میں آپ دیکھنا کہ آپ کی زندگی کتنی اچھی طریقے سے گزرے گی۔ آپ جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرمائے۔